اسرائیل نے لبنان میں خطرناک قریب حملے کیے، تاریخ کا سب سے بڑا سپلائی چین حملہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ حملے کیسے کیے گئے؟ پیجر کیا ہوتا ہے؟ یہ معمولی ڈیوائسز جان لینے والے بم کیسے بن سکتے ہیں؟ حملوں کی منصوبہ بندی کیسے کی گئی؟ اس سے خطرناک اور ایکوریٹ اٹیک کیا ہو سکتا ہے؟ حملوں کا مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فہیم احمد۔ اسرائیل نے لبنان میں خطرناک قریب حملے کیے جن میں درجنوں لوگ شہید ہو گئے۔ یہ ایسے حملے تھے جن کے بارے میں ہم سنتے تھے یا صرف فلموں میں دیکھتے تھے۔ اگر آپ نے کنگز مین سیکرٹ سروس مووی دیکھی ہے تو اس میں موبائل فون ڈسٹریبیوٹ کر کے اس کے ذریعے انارکی پھیلائی جاتی ہے، لیکن اسرائیل نے اس سے بھی کئی گنا زیادہ خطرناک حملے کیے۔ سیکورٹی ماہرین اسے تاریخ کا سب سے بڑا سپلائی چین حملہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ حملے کیسے کیے گئے؟ پیجرز یا واکی ٹاکیز جیسی معمولی ڈیوائسز جنہیں دنیا استعمال کرنا چھوڑ چکی ہے، اسے حزب اللہ کیوں استعمال کر رہی تھی؟ یہ معمولی ڈیوائسز جان لینے والے بم کیسے بن سکتے ہیں یا بن گئے؟ جب اسرائیل فضائی یا میزائل اٹیکس کر سکتا تھا اور زیادہ نقصان پہنچا سکتا تھا تو اس نے پیجرز یا واکی ٹاکیز کے ذریعے حملے کیوں کیے؟ اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ واکی ٹاکیز کے بارے میں تو زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہی ہے، لیکن پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ یہ پیجر کیا ہوتا ہے۔ پیجر دراصل ایک چھوٹی اور پورٹیبل کمیونیکیشن ڈیوائس ہوتی ہے جس پر میسیجز ریڈیو فریکوینسی کے ذریعے ملتے ہیں۔ ان کا استعمال موبائل فون سے پہلے کیا جاتا تھا، لیکن عام سوال پھر وہی ہے کہ حزب اللہ یہ پیجرز اور واکی ٹاکیز کیوں استعمال کر رہی تھی؟ اس سال 13 فروری کو حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ نے تقریر میں کہا تھا کہ حزب اللہ کے لوگوں کے فون جاسوسی کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کا استعمال چھوڑ دیں۔ دوسری جانب جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پیجرز مخصوص فریکوینسی پر کام کرتے ہیں جس کے باعث موبائل فونز کی نسبت انہیں ٹریس کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے حزب اللہ کے اراکین میں یہ پیجرز تقسیم کیا گیا۔ ہم لوگ کی منصوبہ بندی کیسے کی گئی؟ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسے اسرائیلی ٹریپ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ان دھماکوں کی منصوبہ بندی میں کئی ماہ یا سالوں کا عرصہ لگا ہوگا۔ ایک خفیہ ایجنسی کے پاس یہ انفارمیشن ہونا کہ اس کے دشمن کمیونیکیشن کے لیے کون سی ڈیوائس استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ڈیوائس حاصل کہاں سے کرتے ہیں، اور پھر اس پورے سپلائی چین کے عمل میں گھس کر بغیر کسی انٹیلیجنس فیلئر کے ان ڈیوائسز میں دھماکہ خیز مواد نصب کرنا، پھر اسے درست جگہ پہنچانا اور پھر اس کے ذریعے ٹارگیٹڈ آپریشن کرنا۔ بے شک یہ انوکھا آپریشن تھا۔ اسرائیلی ایجنسی موساد نے یہ تمام سٹیپس مہارت سے کیے۔ ایک اور چیز سمجھیے کہ اگر موبائل فونز کا استعمال ہوتا جس کا ظاہر ہے الگ خطرہ تھا، لیکن لاکھوں فونز میں سے ہر ایک حزب اللہ ایجنٹ کو تلاش کرنا مشکل ہوتا، لیکن اگر یہ پیجرز یا واکی ٹاکیز بناتے وقت ان کو ٹریس اینڈ ڈسپوز کرنے کا میکینزم بنا لیا جائے تو پھر یہ تمام سرگرم کارکنوں تک خود پہنچ جائے اور عین ضرورت کے وقت پھٹ جائے تو اس سے خطرناک اور ایکوریٹ اٹیک کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ اور ہوا بھی ایسا ہی۔ لبنان کے سیکورٹی ذرائع کے مطابق حزب اللہ نے ایک کمپنی گولڈ اپولو کو 5000 پیجز کا آرڈر دیا اور کچھ ماہ پہلے یہ ڈیلیور کیا گیا تھا، لیکن گولڈ اپولو کے بانی نے کہا ہے کہ یہ تو برانڈ ہمارا ہے، لیکن یہ پیجز ہنگری کی ایک اور کمپنی نے بنائے تھے جس کا نام BAC ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق BAC کا دفتر ہنگری کے دارالحکومت بوڈاپیسٹ کے ایک رہائشی علاقے میں۔ BAC ایک کنسلٹنگ فرم کے طور پر رجسٹرڈ ہے، لیکن اس کمپنی کی جو چیف ایگزیکٹو ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ گولڈ اپولو کے ساتھ کام تو کرتی ہیں لیکن وہ کچھ بناتے نہیں ہیں بلکہ انٹرمیڈیٹری ہیں، جبکہ ہنگری کے وزیر اعظم کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ پیجز کبھی ہنگری میں نہیں تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کی کامیابی اور حزب اللہ کی انٹیلیجنس فیلئر کا ان کا کوئی ٹریل ہی نہیں مل رہا کہ یہ پیجز کہاں سے آئے اور کیسے یہاں تک پہنچے۔ یہ پیجز کئی مہینوں سے حزب اللہ کے زیر استعمال تھے لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہو سکا۔ اسی طرح واکی ٹاکیز جاپانی کمپنی آئیکوم کا وہ ماڈل ہے جو اب نہیں بنایا جاتا۔ لبنان کے سیکورٹی ذرائع کے مطابق حزب اللہ نے یہ واکی ٹاکیز بھی 5 ماہ پہلے خریدے تھے، لیکن آئیکوم نے بھی ایسی کسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے اور تحقیقات کرنے کا کہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی معمولی ڈیوائسز بم کیسے بن جاتی ہیں؟ برطانیہ کے سابق بم ڈسپوزل افسر کارلوس نے غیر ملکی میڈیا آؤٹ لیٹ کو بتایا کہ دھماکہ خیز ڈیوائس میں 5 بنیادی اجزاء ہوتے ہیں جن میں کنٹینر، بیٹری، ٹریگرنگ ڈیوائس، ڈیٹونیٹر اور دھماکہ خیز مواد شامل ہے۔ پیجز میں پہلے ہی 3 اجزاء ہوتے ہیں، صرف اس میں ڈیٹونیٹر اور چارج شامل کرنا ہوتا ہے۔ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں کہ جب اسرائیل کی جانب سے ایسے حملے کیے گئے ہیں۔ 70 کی دہائی میں PLO کے رہنما محمود الحمشری کو ایک موساد ایجنٹ نے انٹرویو کے لیے بلایا۔ جب وہ اپنے گھر سے نکلے تو موساد کے ایجنٹس نے ٹیلی فون سیٹ میں بارودی مواد نصب کر دیا۔ 8 دسمبر 1972 کو محمود الحمشری کے گھر فون کیا گیا۔ جیسے ہی انہوں نے ٹیلی فون اٹھایا تو اس میں نصب بارودی مواد پھٹ گیا اور بری طرح زخمی ہو گئے اور بعد میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حماس کے رہنما یحییٰ عیاش جو بم بنانے کے ماہر تھے انہیں بھی نشانہ بنایا گیا۔ 5 جنوری 1996 کو موبائل پر ان کو کال آئی اور اس موبائل کی کال سنتے ہی ان کا جو موبائل ہے وہ دھماکے سے پھٹ گیا۔ اس کے علاوہ فلسطینی تنظیم فتح کے سینئر رکن سمیع ملابی کو بھی 17 دسمبر 2000 کو موبائل فون کے دھماکے کے ذریعے
شہید کیا گیا۔ اب یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ان حملوں کا مقصد کیا تھا، جبکہ وہ دیگر حملے کر سکتا ہے اسرائیل۔ دیکھیں اگر جانی نقصان کی بات کریں تو ان حملوں کا جانی نقصان اتنا نہیں ہوا جتنا اسرائیل ایک فضائی حملے سے کر سکتا ہے۔ پھر ان حملوں کا مقصد کیا تھا؟ ان حملوں کا ایک مقصد تو سائیکولوجیکل پریشر بڑھانا تھا۔ اسرائیل بتانا چاہتا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو کہیں بھی اور کسی بھی وقت کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچا سکتا ہے، اور خطرناک بات یہ ہے کہ وہ ایران سے شام تک اپنے آپریشن سے یہ ثابت کر رہا ہے۔ دوسرا اہم مقصد حزب اللہ کے کمیونیکیشن سسٹم کو تباہ کرنا تھا، جس کی وجہ ظاہر ہے یہ ہے کہ حزب اللہ بہت ایکٹیولی اسرائیل پہ حملے کر رہی تھی، لیکن اب تنظیمی کمیونیکیشن میں مسئلہ ہوگا کیونکہ پیجرز اور جو واکی ٹاکیز ہیں ان ڈیوائسز کو خطرناک سمجھا کیا جائے گا اور انہیں استعمال نہیں کیا جائے گا۔ فون پہلے ہی استعمال نہیں کر رہے تھے وہ، تو اس طرح ان کے درمیان کمیونیکیشن زیادہ مشکل ہو جائے گی اور اسرائیل پر منظم حملے کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ آخر میں سب سے اہم سوال کہ مسلم ممالک کیا کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماڈرن وارفیئر میں جذبہ ہونے کے باوجود وقت کے ساتھ ساتھ خود کو اپڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اسلامی ممالک کو ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس کے میدان میں ترقی کرنا ہوگی تاکہ وہ ایسے حملوں کو روک سکیں اور جواب دے سکیں، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو خدشہ ہے کہ اسرائیل اور دیگر جو ظالم ہیں وہ یوں ہی مظالم کرتے رہیں گے۔ آج تک لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔